ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے، وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس میں نتیجہ ختم۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ صرف اس معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر نے کہا آبنائے ہرمز میں پھنسے جہاز اب واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے تمام آبی بارودی سرنگیں بھی ختم کی جائیں گی۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج ایران سے دوبارہ جنگ چھیڑنے کی صورت میں پوری طرح تیار ہے۔ امریکہ کے پاس اسلحے کے وافر ذخائر ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ چینی ہم منصبوں سے فوجی رابطے رکھے جا رہے ہیں۔ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کا کہنا ہے کارروائی صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی آہستہ آہستہ ختم کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے اس وقت ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ فلسطین پر پاکستان کا اصولی موقف، ابراہیمی معاہدے کی افواہیں مسترد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اہم ملاقات۔ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی اور مجوزہ معاہدے پر تبادلہ خیال۔ فلسطین کے معاملے پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر سختی سے قائم ہے۔ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا جب تک القدس اور شریف دارالحکومت کے ساتھ آزاد ریاست تسلیم نہیں ہوتی پاکستان میں کوئی لچک نہیں آئے گی۔ وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی کی مظفر آباد آمد۔ مقامی ہوٹل میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات جاری۔ وفاقی کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، احسن اکمال، قمر الزمان قاہرہ، راجہ پرویز اشرف، طارق فضل چودھری شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ الیکشن کمیٹی مہاجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا ڈی ایس پیز نے میدان عمل میں عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں نئی دفعہ 21 شامل کرنے کی منظوری۔ پنجاب حکومت نے خصوصی سیکیورٹی کیسز کے لیے علیحدہ عدالتی طریقہ کار متعارف کرانے کی منظوری دی۔ ترمیم کے تحت مخصوص دہشت گردی مقدمات کو خصوصی سیکیورٹی کیس قرار دیا جا سکے گا۔ خصوصی سیکیورٹی کیسز میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ATC جج میں سے خصوصی جج نامزد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر میں طوفانی بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ مریم نواز کی متعلقہ اداروں کو بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے بارشی پانی کی فوری نکاسی کے لیے واسطہ آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ اور عید کی چھٹیاں ختم، معاملات زندگی بحال ہونے لگے۔ آبائی علاقوں میں عید منانے والے افراد کی واپسی شروع۔ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز اور مختلف شاہراہوں پر مسافروں کا رش۔ شہریوں کا کہنا ہے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کے بعد اب روزگار اور تعلیمی سرگرمیوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ IMF معافیات کے کنٹرول میں ہے، حکمرانوں کو اپنی عیاشیاں ختم کرنا ہوں گی۔ 3 سال کے لیے پیٹرول قیمت 250 روپے لاک کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے معیشت کا پہیہ چلانا ہوگا ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کا اعلان ہونا چاہیے ہے، ہمارے حکمران امریکہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔
सारा दिन सियासी जमातों पर इल्जामात लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान में इन्हीं जमातों के इत्तेहादी बन जाते हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, हाफिज नईम के झूठे बयानिए ने जमात इस्लामी को जमात मुनाफिकत बना दिया है। आमलों के अदबार में इक़्तिदार के मजे लेने वाले आज किस मुंह से हमें बी टीम कह रहे हैं। मर के रह गई है वहाँ, जैसे हालात घर का खर्चा पूरा करें या पेट्रोल डलाएं। ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, हमें जाना पड़ता है इधर, तो फिर कमी करनी चाहिए इनको और थोड़ी सी। जंग से पहले जिस रेट पे चल रहा था पेट्रोल, उसी रेट पे चलना चाहिए। जैसे बढ़ाते हैं ना वैसे कम किया करें ना पेट्रोल। ये कम करेंगे तो हम कारोबार भी करेंगे, नहीं तो इस तरह से नहीं हो सकता मामला। शहरी ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 22 रुपए कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ाई गई थी, इस रफ्तार से कमी नहीं की जा रही। आसमान को छूती महंगाई में कमी के लिए ज़रूरी है हुकूमत पेट्रोल की कीमत को 250 रुपए पर वापस लाए। दूसरी जानिब हुकूमत ने जेट फ्यूल की मद में एयरलाइंस को बड़ा